میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، اگر کوئی اسلامی بھائی آیا تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں گے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نوجوان تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پیچھے اس نے اچھا خاصا مال چھوڑا تھا اکلوتا، اور اپنے خاص رقم میں سے ماں کی بھی مدد کرتا رہتا تھا، خرچ کرتا تھا ماں پر بھی۔ پھر اس پر بھی وہ دور آیا جو عموماً آتا ہے کہ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ اکلوتے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اس پر ماں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں، اور باپ نہ ہو تو ماں جس انداز سے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور بہو کو گھر پہ لاتی ہے، وہ بیان سے باہر ہوتا ہے، بہت خوش ہوتی ہے ماں۔ جبکہ ماں اور بیٹے میں محبت بھی ہو تو پھر خوشی تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب پھر وہی پرانا قصہ کہ بہو کو ایک آنکھ بھی ساس بھاتی نہیں تھی، اور وہ ساس سے محبت نہیں کرتی تھی، ساس کی خدمت اس کو چبھتی تھی۔ اس میں اب نصیب کی بات ہے کہ ساس کو، یعنی اس لڑکے کی ماں کو مرگی کی بیماری نے آ لیا۔ اب زیادہ پریشانی ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح وہ ساس جو تھی وہ بہو کے رحم و کرم پر بھی تھوڑی زیادہ آ گئی، اب وہ بیمار رہنے لگی۔ مرگی کی بیماری، پتہ کتنی عجیب و غریب بیماری ہوتی ہے۔ اب ایک تو ساس بری، پھر مرگی کی بیماری، بہو پہلے ساس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ چند دنوں تک یہ سلسلہ کشمکش کا چلتا رہا،
آخر کار شوہر سے بیوی کہنے لگی کہ دیکھو اب بہت ہو گیا، اب میں تمہاری ماں کے ساتھ تو رہ نہیں سکتی، اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو۔ اور اب لڑکے کو دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا تھا۔ اگر ماں کے ساتھ رہتا ہے تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے، اگر بیوی پر ہاتھ رکھتا ہے تو پھر ماں کو چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ کشواکش میں مبتلا رہا، اور یہ بڑا عجیب سا وقت ہوتا ہے، بہت عجیب سا وقت ہوتا ہے جب کسی بیٹے پر یہ پریشانی آتی ہے کہ اس کو ماں اور بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس نے وہی کام کیا جو ایک نافرمان اولاد کرتی ہے۔ اس نے کہا یار ہو سکے تو بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اس کے اس فیصلے پر شیطان نے بھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی، اور مزید اس اپنے اس فیصلے کے متعلق یہ دلکش اور خوشیوں بھرے خواب اور تصورات قائم کرنے لگا۔ اس کے دل و دماغ پر بیوی کی کچھ ایسی محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا کہ اب ماں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شدید سردی کی رات تھی، یہ اپنی ماں کو لے کر چھت پر گیا، اور چھت پر لے جا کر جیسے نظارے کرواتے ہیں، کراتے کراتے منڈر تک لے گیا، دھکا مارا، ماں نیچے گری، بدن تڑپ رہا تھا، بوڑھی عورت تھی، رواں رواں گویا الگ ہو رہا تھا، جوڑ جوڑ اس کے ٹوٹ رہے تھے، اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بیٹا اوپر سے دیکھ رہا تھا، یہ نیچے سے بیٹے کو جس انداز سے دیکھ رہی ہوگی ہر انسان اس کا انداز سمجھ سکتا ہے۔ گویا کہ اپنے بیٹے کو یہ جو کچھ بول کر دنیا سے رخصت ہوئی ہوگی اس پر تبصرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس بے دردی کے ساتھ ماں کو قتل کر دیا اس بیٹے نے۔ لیکن ایک عجیب و غریب قسم کا اس نے بھی ڈھونگ رچایا۔ تو ماں ویسے بیمار تھی، مرگی کی بیماری تھی، اب چھت سے گر کر تو کوئی بھی مر سکتا ہے نا۔ اب رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو اور پڑوسی اور یہ سب جمع ہوتے رہے، اور دعا و فاتحہ کا سلسلہ رہا، اور اس سے غمخواری کرتے رہے۔ اب کس کو کیا پتا کہ بیٹے نے دھکا دیا، اور اصل تو ماں گری نہیں ہے، ماں کو گرایا گیا تھا۔ ماں کا یوں ہی انتقال نہیں ہوا، ماں کا قتل کیا گیا، اور ماں کا قتل کرنے والا کوئی اور، اس عورت کا قتل کرنے کوئی اور، اس کا اپنا بیٹا تھا۔ لیکن عموماً انسان اس طرح کے جب کوئی کام کرتا ہے نا تو اپنے انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ منافقین ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا ان جن منافقانہ جن میں وصف ہوتے ہیں اور مجرمانہ ذہنیت ہوتی ہے، اس طرح کی بہت ساری کیٹیگری ہیں کہ یہ جب کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں نا تو اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چالاکی اور اپنے ڈھونگ سے اپنے اس عیب پر پردہ ڈلوا دیا۔ اسی طرح جیسے کوئی بیوہ کا مال کھا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، ورثاء کا مال کھا جاتا ہے، بھائی بہنوں کا مال کھا جاتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ، فطرہ اور خیرات وغیرہ جو لوگ جمع کرتے ہیں عموماً یہ چپ چاپ ہڑپ کر جاتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس طرح کی کمیونٹیز کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کی تنظیموں سے وابستہ بعض مطلب مجرمانہ ذہنیت کے جو لوگ اندر میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اور چپ چھپا کر جو اس طرح کی چیزیں کھا پی جاتے ہیں نا، اور سمجھتے کسی کو پتہ نہیں چل رہا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، مگر وہ رب جانتا ہے جس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی، اس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی، وہ رب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اس طرح کے جرائم کا ایک اپنا ایک انجام ہے۔
اس کی ایک اپنی سزا ہے، اس کا ایک اپنا اینڈ ہے جو عموماً لوگ بھول بیٹھتے ہیں. اور مطلب یہ جو بھی قتل و غارت گیری کریں، جو بھی ظلم و ستم کرتے ہیں، اور اپنی ہوشیاری اور اپنی چالاکی سے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، اور مطلب یہ شو کر دیں گے کسی کو کانوں کان جیسے پتہ نہیں چلا ہوگا. بہت سارے ایسے جرائم ہیں، بہت سارے ایسے جرائم ہیں، بہت ساری ایسی اللہ کی نافرمانی ہے جو انسان اپنی چالاکی یا سمجھداری تو نہیں کہوں گا، چالاکی سمجھ کے مکاری کے انداز میں یہ کر گزرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایسا ترکیب بنا لیتا ہے کہ کسی کو کانوں کان پتہ ہی نہ چلا. لیکن جو سزا دینا ہے، جو سزا دینے والی ذات ہے نا، جو گرفت کرنے والی ذات ہے، جو پکڑ کرنے والی ذات ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے، اس سے نہیں بچ سکتا. ایک تو ہوتا ہے انسان غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی جرموں پر اس کو ندامت ہوتی ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے. لیکن بعض وہ ہیں جن کو نہ افسوس ہے نہ ندامت ہے، وہ اس پر مطلب کہ پھولتے ہیں اپنے طور پر، کسی کو اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے اتنی چالاکی کے ساتھ اپنی مکاری اور اپنے جرائم کو چھپا کر رکھا ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا. اسی طرح یہ بیٹا بھی ایسا ہی نکلا کہ یہ کر گزرا، دعا فاتحہ ہوا، لوگوں نے اس کے ساتھ غمخواری کی، لوگوں نے اس کا تعزیت کی، تمہاری ماں چھت سے گر کر مر گئی. افسوس کرتے یہ 2-4 دن جو تھے وہ گزر گئے، یہ اپنی زندگی میں بدمست ہو گیا. مگر یہ ایک سائیکل ہے جو گھومتا ہوا پھر اس کی ذات پر آیا. اب کیا ہوا؟ وہ وقت آیا کہ یہ ظالم بیٹا وہی بیماری میں گرفتار ہو گیا جس میں اس کی ماں گرفتار تھی. اس کو مرگی ہو گئی. اب جو بیوی تھی اس کی، یہ ویسے ہی مطلب کہ تھی تو حسین و جمیل جو کتابوں میں لکھا ہے، مگر کردار کا حسن و جمال نہیں تھا، اس کا ظاہری حسن و جمال تھا. اب یہ بیوی خود اب اپنے شوہر کی خدمت سے بیزار ہو گئی کہ اب یہ کہاں گلے پڑ گیا میرے. اس کی ماں سے بڑی مشکل سے جان چھٹی، اب یہ گلے پڑ گیا، کیونکہ وہ مرگی کی بیماری بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے. خیر، اب جس سے یہ محبت کرتا تھا اب اس کی نفرت جھیلنے لگا. ایک تو بیماری، پریشانی، اب وہ جو محبت کا اظہار کرتی تھی بیوی، اب وہ بھی ناک منہ چڑھانے لگی، وہ بھی نفرت کرنے لگی. اب اسی عالم میں یہ اکیلا چھت پر چڑھا، سردی کی رات تھی، اور منڈیر تک پہنچا، کودا، گرا، مر گیا. اس کو کیا پتا تھا کہ کس طرح مجھ سے میرے جرموں کا حساب لیا جائے گا، کس طرح میں بھی اس بیماری میں مبتلا کیا جاؤں گا جس بیماری میں میری ماں مبتلا تھی. میری ماں کو تو میں نے قتل کیا، ایک تو قتل کا جرم اس کے سر پر، اب خودکشی کا جرم بھی اس کے سر پر. 2 حرام کام، ایک تو ماں کا قتل کیا، یہ ایک حرام کام، اس کی سزا، اور دوسرا حرام موت مرا، خودکشی کی موت مرا، اب اس کی سزا الگ بھگتے گا. ماں کی نافرمانی اور ان تمام چیزوں کی سزا الگ بھگتے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پرانا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے. ماں ایک ایسا رشتہ ہے، ماں کا ایک ایسا وصف ہے کہ اس کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی ارشادات عطا فرمائے. ماں کی خدمت کرنا، ماں کا خیال رکھنا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بارے میں بہت کچھ کتابوں میں لکھا گیا. میرا یہاں اصل بیان کا موضوع ماں کے فضائل بیان کرنا اگرچہ نہیں، اگرچہ اس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے،
والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کے حوالے سے ان کے آگے اف تک نہ کرو، قرآن کی آیات کے اندر ماں باپ کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بیان، حدیث پاک کئی حدیثیں ہیں جن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و ان کا ادب و احترام کا بیان۔ یہاں موضوع یہ ہے کہ ماں کا قتل۔ اب اس نے اپنی بیوی کی ایسی محبت، بیوی سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بیوی سے محبت تو ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ محبت کیسی کہ بیوی کی محبت ماں کا قاتل بنا دے۔ اسی طرح کتابوں میں ایک واقعہ نقل ہے کہ، اور یہ واقعہ مصر کا ہے، کہ وہاں بھی ایک نوجوان، وہی ماں نے پال پوس کے اس کو بڑا کیا۔ اب اخبار ہی یہ واقعہ، اخبار میں بھی یہ واقعہ آیا، مصر کے اخبار میں آیا، اور وہاں بھی یہ تھا کہ اس لڑکے کو، اس بیٹے کو ایک غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اب اس پہ بضد تھا کہ میں نے اسے سے شادی کرنی ہے۔ اب ماں بولے کہ میرے گھر میں کسی غیر مسلم لڑکی کے پاؤں میں تو نہیں پڑنے دوں گی۔ اب اس پر ماں اور بیٹے کے اندر فاصلہ پیدا ہوا۔ لڑکا ایک ہی ضد کرتا تھا کہ ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے میں نے شادی اسی سے کرنی ہے، اور ماں بولے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے گھر میں کسی غیر مسلم لڑکی کے پاؤں پڑنے نہیں دوں گی، کوئی غیر مسلم لڑکی میری بہو بنے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ماں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، بیٹے نے اپنی ٹھان لی۔ اب دونوں میں منہ ماری ہوئی، ماں سے لڑنے لگا، حتیٰ کہ اس نے ماں کو مارنا شروع کر دیا، ماں پر ٹوٹ پڑا، اتنا مارا ماں کو کہ ماں کو ہی مار دیا، قتل کر دیا اس نے اپنی ماں کو۔ نتیجہ جب ٹھکانے پر آئی تو اب سب کچھ اجڑ چکا تھا، پولیس پکڑ کے لے گئی، فیصلہ ہوا، سزائے موت ہوئی، اور آخر کار پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، پکڑا گیا۔ یہ لگتا ہے کہ آج بھی، مطلب یہ تو میں آپ کو پرانے واقعہ سنا رہا ہوں، مگر ابھی بھی اس طرح کے واقعات کی کمی نہیں ہے جو میرے پاس اس وقت رپورٹس موجود ہیں، اخباری خبریں میرے پاس موجود ہیں، جس کی وجہ سے میرا ذہن بنا۔ اب جب اس طرف آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ماں کے معاملے میں ہماری سوچ جیسے تبدیل سی ہو گئی ہے۔ وہاں ماں مارتی ہے اولاد کو، جو ماں قتل کرتی ہے وہ مطلب بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جو کہ غلط ہی ہیں۔ قتل کی تو اجازت ہے ہی نہیں نا، نہ ماں بیٹے کو قتل کر سکتی، نہ بیٹا ماں کو قتل کر سکتا ہے، مگر یہاں پر تو ایک 9 ماہ تک مشقت اٹھانے والی، یعنی یوں سمجھیے کہ کم و بیش 3 سال تو قید مشقت ہے ایک ماں کے لیے۔ 9 ماہ تک تو یہ پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وضع عمل، اس کے بعد دودھ پلانا، نگہداشت کرنا، نیندیں اپنی قربان کرنا، بہت ساری قربانیاں دے کر ایک ماں اپنے بیٹے کو بڑا کرتی ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اب مختلف وجوہات پر وہ اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ ہم ماں کو کب پہچانیں گے، اس کا یہ ایک موضوع ہے کہ ماں کی اہمیت، ماں کی قدر و منزلت کیا ہے۔ ہم ماں کی کو مطلب وہ مقام و مرتبہ اب تک دینے میں ناکام ہیں۔ یعنی یہ میں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں جو ماں کے قاتل نہیں ہیں لیکن ماں کے با ادب بھی نہیں ہیں، جنہوں نے ماں کو ماں سمجھا ہی نہیں ہے۔ ماں کے بارے میں غور کیجئے کہ تابعین میں بہت بڑا نام حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ان کا فضائل، ان کے حدیث پاک میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اویس قرنی کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں۔
اور ان کے بارے میں فرمایا ان خیر التابعین، کہ یہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام اویس ہے، کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ وہ قسم پوری فرما دیتا ہے۔ انہیں سفید داغ برس تھا، فرماتے اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو، اب صحابہ سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے تابعی عاشق کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم ان سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وقت آیا تو یہ ملک یمن کی طرف ان کا قافلہ تھا، وہ قافلے والے ان کے پاس آئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں اویس بن عامر ہیں؟ یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ خیر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ 23 سنہ ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر اویس بن عامر کو تلاش کرایا، پھر جب وہ ملے تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ہی اویس بن عامر ہیں؟ عرض کی جی ہاں، مجھے ہی اویس بن عامر کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یمن کی امدادی فوج کے ساتھ تمہارے پاس اویس بن عامر نامی ایک شخص آئے گا، وہ قبیلہ مراد سے ہے جو قبیلہ قرن کی شاخ ہے، جسے ایک قرنی ہوئے، اس کے بدن پر برس کا نشان تھا جو صحیح ہو گیا، البتہ درہم برابر باقی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے، اگر تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی تو انہوں نے دعا کی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حج کے بعد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کی کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں آپ کے بارے میں کوفے کے گورنر کو نہ لکھ دوں کہ وہ آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے؟ عرض کی مجھے کمزور اور گمنام لوگوں ہی میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ تو آپ یہ غور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کی فرما برداری اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کا کیسا انعام ملا، یعنی ان کی جو فضیلت بیان ہوئی، ان کی فضیلت میں یہ تھا کہ جس کی وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ سے فرمائے کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اس میں خاص چیز ماں کی خدمت، ماں کی خدمت کے بارے میں ہمارے بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں ماں کی محبت، ماں کی عزت، ماں کا احترام مزید پروان چڑھے۔ چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، تعبیر الرؤیا ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور یہ بھی بڑے مشہور تابعی بزرگ ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، بہت علم، تقوی، زہد، ورع، پرہیزگاری میں آپ کا بڑا اونچا نام تھا، اور ایسی شخصیت تھے کہ کبھی وہ بازار چلے جاتے تو لوگ ان کے احترام میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے لگتے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیری کو بازار سے گزرتے دیکھا تو لوگ انہیں دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ ان کے زہد و تقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ
حلال و حرام کے حوالے سے ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ ایسے مروب ہوتے کہ ان کی حالت ہی بدل جاتی. یعنی یہ ان کا تقویٰ تھا کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھتے تو وہ حرام حلال کے حوالے سے، وہ جیسے امیر سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں کہ کس طرح جواب دینے میں ہمارے بزرگان دین ان کی خوف خدا کے مارے جو حالت ہوا کرتی تھی، تو یہ ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی. لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے امام ہونے کے ساتھ، اتنے اونچے مرتبے پر پہنچنے کے باوجود ماں کے سامنے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے وہ ایک ادنا سے آدمی ہے ماں کے آگے. ان کی بہن بیان کرتی ہیں کہ جب اپنی ماں کی خدمت میں یہ حاضر ہوتے تو ماں کے بے حد احترام و تواضع کے سبب اپنی زبان نہیں کھولتے تھے. ایک مرتبہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر تھے، ایک آدمی ان سے ملاقات کے لیے آیا. وہ آدمی ان کو ان کی مجلس میں دیکھ چکا تھا کہ ان کا رعب اور علمی دبدبہ جو ان کے جلال و ہیبت تھی، جب یہ درس و تدریس کے سلسلے میں جب یہ جلوہ فرما ہوا کرتے تھے تو وہ اس ساری کیفیت کو جانتا تھا. مگر جب اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اس عورت کے سامنے انتہائی تواضع، عاجزی، خاک ساری اور کی ساری کے عالم میں گرا پڑا ہوا ہے، بالکل جیسے گرے ہوئے جھکا ہوا انسان ہوتا ہے، تو یہ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ محمد بن سیرین ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا یہ بیمار ہو گئے؟ اس قدر سہمے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ تعجب کر رہا تھا کہ ان کو کیا ہو گئے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار نہیں ہیں، بلکہ جب بھی وہ اپنی والدہ کے پاس ہوتے ہیں ان کی یہی حالت ہوا جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے عظیم بزرگ کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، درس و تدریس کیا کرتے تھے، اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے تھے، اپنی ماں کا بڑا ادب کرتے تھے اور ماں کے حکم کی زبردست تعمیل کرتے تھے. ایک مرتبہ تدریس میں مشغول تھے، اب کتنے بڑے عالم ہوں گے، اب طلباء کا جمع غفیر لگا ہوا ہے. اب میں بیان کر رہا ہوں، اتنے سارے بیان سن رہے ہیں، طلباء کا جمع غفیر لگا ہوا ہے اور انہیں پڑھانے میں مصروف ہیں. مسئلہ زہر بیس ہے، اب مسئلہ بھی اہم اور اس کو سلجھانے میں مختلف دلائل پر قیل و قال ہو رہا ہے. طلبہ کاغذ قلم لیے دلائل لکھ رہے ہیں اور ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں. اسی دوران ماں کی آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے اٹھو ذرا مرغی کو دانا تو ڈال دو. وہ باس ماں کی آواز جیسے ہی کان میں پڑتی ہے سب کچھ چھوڑ کر اٹھتے ہیں، مرغی کو دانا ڈالتے ہیں. طلبہ کاپی قلم لیے انتظار کرتے ہیں، مرغی کو دانا ڈال کے واپس آتے ہیں، پھر ادھوری کتاب پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یار کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. ان کے واقعات میں نے پڑھے، مطلب طبیعت خوش ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی. ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا، وہی بہت بڑے عالم تھے. جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر وہ عالم صاحب رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور اس قدر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر جب رونے کا یہ وجہ پوچھی تو فرمایا اس سے وجہ پوچھتے ہو؟ میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، آج ان میں سے ایک بند ہو گیا، میں پھوٹ پھوٹ کر نہ روں کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی. اس طرح ہمارے بزرگوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے اور اپنی ماں کا اس قدر ادب کرتے تھے، اپنی ماں کا اس طرح احترام بجا لاتے تھے. اسی طرح مروان بن حکم یہ جب مدینہ منورہ سے باہر جاتا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر جاتا. اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا،
یعنی جو بالکل کسی بھی قسم کی دینی معلومات سے کہہ سکتے کہ نابلد شخص بھی ہے نا، اور تھوڑا بہت اس کا مطلب مذہبی لوگوں میں یا کوئی اس طرح کی چیزوں میں اس کی تھوڑی سی نو ہاو ہے، اور اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ سنا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی مشہور شخصیت، اتنے مشہور صحابی ہیں، یہ بھی اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، زبردست فرما بردار تھے۔ اچھا، ان کی والدہ علیہ مکان میں رہتی تھی، اور ان کا مکان بھی ماں کے مکان کے انتہائی قریب تھا۔ اب جب مدینہ منورہ میں یہ قائم مقام گورنر کے طور پر جب ہوتے تو ان کی انداز ملاحظہ ہو کہ اب سمجھ سکتے ہیں جب قائم مقام گورنر ہے، مگر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حدیث اتنی ہم کو بیان کی کہ یہ نہ جانتے تھے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ جانے کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے نکلتے تو سیدھے ماں کے گھر کے باہر دروازے تک پہنچتے اور کھڑے ہو کر صدا لگاتے، السلام علیکی یا اماتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، یعنی میری ماں، اے میری پیاری ماں، آپ پر سلامتی، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہو۔ جواب میں والدہ فرماتی، وعلیکا یا بنیا ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے بیٹے تم پر بھی اللہ کی رحمت سلامتی، تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت و برکت نازل ہو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، ارے اللہ آپ پر اس طرح اپنی رحمت نازل فرمائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، مجھ پر جس طرح رحم کیا تھا، اللہ آپ پر اس طرح رحمت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو والدہ جواب دیتی، اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحمت نازل فرمائے، جس طرح تم نے میری بزرگی کے ایام میں میری عزت و توقیر کی ہے۔ تو یہ چند واقعات جو میں نے کتابوں میں پڑھے، دیکھے، کیا بات تھی بزرگوں کے انداز کی، ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی تعظیم، کہ ایک طرف یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور دوسری طرف آج کی ناخلف اولاد ہے جو اپنی ماں کا ادب و احترام کرنے میں اس قدر کوتاہی کا شکار ہے۔ یعنی ابھی جو میں نے واقعات آپ کو بیان کیا، اب یہ کوئی ماں کا، میں نہیں کہتا کہ کوئی سارے کو ماں کے قاتل ہو گئے، لیکن ماں کا قاتل اگرچہ نہ صحیح، اب یہ غور کر لے کہ ماں کا فرما بردار کتنا ہے۔ اگر یہ لسٹ تیار کی جائے ماں کے نافرمانوں کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لاکھوں کروڑوں بیٹے، یعنی اگر یہ بھی ایک جرم کی طرح کاؤنٹ دنیاوی طور پر بھی کر لیا جائے کہ بھائی جس نے ماں کا قتل کیا اس کی یہ سزا، اور جس نے ماں کی بے ادبی کی، جس نے ماں کی نافرمانی کی، اس کی یہ سزا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سزا پانے والے، اور واقعی انصاف کے ساتھ کام ہو رہا ہو، تو یہ سزا پانے والے کتنے ہوں گے؟ آج ماں کہاں ہے گھر کے اندر؟ ماں تو کام والی ماں سے بنی ہوئی ہے۔ ماں کے ساتھ جس طرح کی بدسلوکی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جس طرح کی بدسلوکی ماں کے ساتھ کی جاتی ہے، جس طرح ماں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، جس طرح ماں کو پکارا جاتا ہے، اسی طرح باپ، کیونکہ قاتل بیٹے میں صرف ماں نہیں ہے، قاتل بیٹے میں باپ کا قتل کرنے والے بھی کم نہیں ہیں، باپ کے بھی قتل کرنے واقعات بھرے ہوئے ہیں، باپ کو قتل کر دیا، باپ کو مار دیا۔ بلکہ ایک تو عجیب و غریب واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک بیٹا بس باپ سے بیزار تھا، وہی بیوی، ساس، سسر، اب بیوی کی سمجھ میں سسر نہیں آ رہا تھا، بولا تیرا باپ یا میں، وہی بیوی کی محبت کا جو ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو باپ کو مارنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گیا، مگر وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کہتے ہیں نا۔ وہ باپ کو لے گیا ایک چوٹی پر، خنجر نکالا اور کہا میں، باپ سمجھ گیا کہ یہ بیٹا مجھے قتل کرنے والا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا
آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ بیٹا یہاں قتل نہ کر، مجھے قتل کرنا ہے نا، یہاں نہ کر. یہ انجام ہونا تھا، میں سمجھ گیا میرا. کیوں؟ کہ وہ سامنے والی چوٹی پہ قتل کر، وہ جو سامنے جو جگہ ہے نا وہاں قتل کر. کیوں؟ کہ میں نے اپنے باپ کو وہیں قتل کیا تھا، تو تو بھی مجھے وہیں جا کے قتل، کیونکہ کل تیرا بیٹا بھی وہیں تجھے قتل کرے گا. یہ عجیب و غریب، یہ جو ماں باپ والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس کا بہت کوئک رزلٹ آتا ہے، فرما بردار کو بڑا کوئک رزلٹ ملتا ہے. یعنی اگر کوئی واقعی چاہتا ہے نا، واقعی چاہتا ہے، آپ کیسے ہی ہیں، کوئی کیسا ہی ہے، واقعی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس میں رزق میں برکت کا، اس کو نہ رزلٹ ملے تو بات کرے. اور جس نے ماں باپ کے ساتھ نہ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، ماں باپ کو ستایا، اس کی رزق کی برکت، یہ جو رزق میں جن کی برکت نہیں ہوتی، بے روزگار ہو جاتے ہیں، تنگ دست ہو جاتے ہیں، قلاش ہو جاتے ہیں، مفلس ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، دکھ درد تکلیف نفرت بے عزتی ذلت و خواری جن کے مقدر میں آتی ہے، محتاجیاں جن کے مقدر میں آتی ہیں. میں سب کا نہیں کہتا، مگر اگر وہ ان میں ہر ایک غور کر لے کہ کہیں میرے نامہ اعمال کے اندر میری ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں لکھی ہوئی ہے. یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، ماں کو ستانا، کبھی نوٹے دکھا کر ستانا، ان کو روٹی کے لیے ترسانا، ان کو دانے دانے کے لیے ترسانا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد سلوکی کرنا، ان کو جھارنا، ان کو ڈانٹنا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مطلب اولاد ڈرے ماں باپ کی ناراضگی سے، یا ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد کی ناراضگی سے. اولاد ڈرے کہ اگر ماں باپ نے ہم سے بات چیت بند کر دی تو ہمارا کیا بنے گا، یا ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اگر اولاد نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی تو میرا کیا بنے گا. یا اولاد کا موڈ ماں باپ دیکھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کا مزاج و موڈ اولاد دیکھتی. اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ بدلتے نہیں ہیں. ارے ماں باپ بھی کو بدلنے کی شے ہے، ماں باپ بھی آپ کو بدلیں گے. 60 50 70 سال کی عمر میں تم کہتے ہو ماں باپ بدل جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. ماں باپ کیسے بدلیں گے؟ ان کا 40 50 سال پرانا مزاج نہیں بدل سکے گا، تمہیں ہی ماں باپ کے انداز میں ڈھلنا پڑے گا. تو یہ واقعات جو بیان کیے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے دل میں ماں باپ کی عظمت پیدا ہو، یہ جو ماں باپ کو قتل کرتے ہیں یہ قتل سے باز آ جائے. ایک تو قتل ناحق کا جرم، اور اگر دنیا میں اپنے آپ کو ہر ایک کا تو مشہور نہیں ہوتا نا کیس، ہر ایک تو اخبار میں بھی نہیں آتا، نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہوں گے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کیا ہوگا. جیسے میں نے ابھی بیٹے کا بتایا، اس کو سزا ملی قدرتی طور پر، وہ بھی مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوا اور چھت سے گرا اور مر گیا. تو ایسے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہوں گے کہ وہ ان کا جرم پتہ تھوڑی چلتا ہوگا کہ یہ ماں یا باپ کا قاتل ہے. جیسے کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہمارا ہوا پچھلے دنوں، آپ نے بھی نالج میں آیا ہوگا کہ اس نے یہی لڑکی کے چکر میں، اس کو شادی کرنی تھی، باپ نے منع کر دیا، لڑائی جھگڑا ہوا، الجھے، ماں نے سمجھایا نہیں مانا، آخر کار اس نے کوئی چائے میں کسی چیز میں دوائی ملائی اور گھر والے بہت یاد ہے، یہ واقعہ ابھی حال ہی کا ہے، حال ہی کا واقعہ ہے، اور اس نے باپ اور بھائی بہنوں کو قتل کر دیا. خود ہی جو اخبار کا بیان ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، خود ہی مقدمہ دائر کیا، یعنی اسی نے ایف آئی آر کٹوائی، اور جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اسی نے سب کو قتل کیا. یہ ابھی کا واقعہ ہے، ابھی ہوا ہے. وجہ لڑکی محبت کہ مجھے سے شادی کرنی ہے، ماں باپ نے شادی نہیں کرنے دی. اب یہ تو فی الحال تو میں ماں باپ کو عرض کروں گا نا کہ یہ بھی دیکھیں کہ آخر ایسے ماحول میں رکھنا اور پھر ایسی مزاج کا بننا کہ جس سے گھر میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اس سے بچے کہ اب بہت برے حالات ہیں. اب وہ مطلب امیدیں چھوڑ دیں یار. اللہ کی رحمت سے اگر یہ اطاعت و فرما برداری پر آ گئے تو مدینہ ورنہ صبر کریں، زیادہ توقعات بھی نہ رکھیں. زیادہ توقعات رکھنے کی وجہ سے ہم بھی پھنستے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے قتل کے واقعات ہیں. اب
ایک اور واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ نیو یارک کا ہے، ڈیلی نیوز کا. اس کی ہیڈنگ ہے 15 سالہ بیٹے نے ماں باپ سمیت 5 افراد قتل کر دیے. میکسیکو سٹی مشہور ہے سٹی. 15 سالہ بیٹے نے اپنے ماں باپ اور اپنے 3 بہن بھائیوں کو قتل کر دیا. تفسیرات کے مطابق کسی گھریلو جھگڑے میں تیش میں آ کر، غصے میں آ کر 15 سالہ لڑکے نے گن لی، پسٹول لی، فائرنگ کر کے ایک ساتھ ماں باپ اور 3 بہن بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. گھریلو جھگڑے. میں نے اس پوری تفصیل پر غور کیا. میرے پاس بہت ساری خبریں، 10 12 15 خبریں ہیں میرے پاس. یہی ہیں قتل غارت، بیٹوں نے جو قتل کیا. یہ جو خبریں نا، اس کی بنیاد پر اگر جاتا تو وہی مشہور ایک 3 جملے: زن، زر و زمین. یا تو عورت کے چکر میں قتل کیا، یا جائیداد و مال کے چکر میں قتل کیا، جائیدادیں، دولت، عورت، یا نشے کی حالت میں. کہ پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، جو اخباری خبر ہے. کیوں؟ نشہ، نشے کے عالم میں تھا. اسی طرح کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے، نشے کی وجہ سے ماں منع کرتی رہی. آخر کار جب ماں نے ہاتھ کھینچ لیا نا کہ اب 1 روپیہ نہیں دوں گی، تو باپ تھا باہر. باپ نوٹے کمانے میں مصروف تھا. یہ جو نوٹے کمانے میں دنیا بھر میں مصروف ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی اس پہ بڑی عبرت ہے، جو بالکل تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو باپ نوٹے کمانے میں مصروف تھا، بیٹا یہاں نشے کا عادی بن گیا، بری صحبت میں چلا گیا. ماں کو جب پتہ چلا تو ماں نے پیسے دینے بند کر دیے. اب وہ پیسے مانگے، ماں پیسے نہ دے. آخر کا اس نے کہا دیکھ پیسہ دے ورنہ میں باپ کو بول دوں گا کہ تیرے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات ہیں. اور ماں کی تو حالت خراب ہو گئی. بولا بدبخت، تو ماں پر تہمت باندھ رہا ہے. بولا ماں دیکھ مجھے چھیر نہیں، مجھے پیسے چاہیے. اب اس کو اپنا بھی نشے کا انتظام کرنا ہے، دوستوں کے لیے بھی نشے کے لیے چیزیں لینی ہے. ماں بولے میں نہیں دوں. ماں بھی غصے میں آ گئی. جب ماں کی اتنی بڑی تہمت لگے گی تو ماں غصے میں آ جائے گی. ماں نے بھی چلانا شروع کیا. اس نے خنجر لیا اور پے در پہ ماں پر حملے کا. ماں دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ماں دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ماں دیتی ہے کہ نہیں دیتی. ماں چلائے بیٹا چھوڑ 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 چھوڑ. بیٹے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. ماں کو زخمی کرتے 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 خون میں لت پت لاش ماں کی زمین پڑی، طرف طرف کے ماں مر گئی. پولیس پکڑ کے لے گئی. وہاں پتہ چلا باپ کو جو نوٹے کمانے میں مصروف تھا کہ واپس آؤ. واپس آئے تو دیکھا ایک طرف بیوی کی لاش پڑی ہے. پتہ قاتل کون؟ تو قاتل جیل میں ہے. کون؟ اس کا اپنا اکلوتا بیٹا. دولت جو اس نے بیوی بچوں کے لیے کمائی، بیوی قتل ہو گئی. کس کے ہاتھوں؟ بیٹے کے ہاتھوں. بیٹا کہاں؟ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے. اب یہ سب عبرت ہے کہ جب ہمارا بیٹا باہر میلے میں مارکیٹ میں آتا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ بیٹا تو کس کے ساتھ آتا جاتا ہے؟ موٹر سائیکل پہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، گاڑی میں کس کے ساتھ جا رہا ہے، اسکول میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کالج میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گلی میں محلے میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں. کمانا شروع کیا، آپ نے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے کما کر لا رہے ہو؟ نہیں. یہاں میں ان نوجوانوں کو بھی مدری پھول عرض کروں گا کہ جو اس نشے کے عادی بنتے ہیں، شروع میں سگریٹ پیتے ہیں، یہ سگریٹ پیتے پیتے بعضوں کا نشے والی سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. پھر چرس اور جس کو یہ ہیروئن کہتے ہیں اور طرح طرح کی وہ نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں جو سگریٹ میں ڈال کے یہ لوگ پیتے ہیں، طرح طرح کا نشہ لیتے ہیں. پھر جب نشئی ہو جاتے ہیں، منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، انٹاکسیکینٹ جسے کہتے ہیں، جب یہ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، اب ان کو سوائے اس کے کچھ نہیں سوچتا کہ ہم کو یہ چاہیے. جو پتی تمباکو والے پان کھاتے ہیں، تمباکو والے چیز یا گٹکا استعمال کرتے ہیں، ان کو لاکھ سمجھاؤ مگر نہیں مانتے. ابھی یہ تو چلو ابتدا ہے، لیکن یہی نشہ تمہیں کہاں تک لے کے جائے گا؟ کبھی سوچا؟ پھر جب نشے والی چیز خریدنے کے لیے تمہارے ماں باپ تم کو پیسے نہیں دیں گے تو کیا تم بھی اپنے ماں باپ کو قتل کرو گے؟
ابھی نہیں، جنہوں نے قتل کیا یہ قتل کرنے سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ ہم ماں کو قتل کر دیں گے، ہم باپ کو قتل کر دیں گے، ہم بھائی بہنوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ لڑکی کے چکر میں پڑنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ محبت کی یہ راستہ مجھے ماں باپ اور بھائی بہنوں کا قاتل بنا دے گا۔ یعنی جو بد اخلاقی کا راستہ ہے، جو غیر شرعی راستہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا راستہ ہے، اس کی انجام کے برا ہونے میں کیا شک ہے آپ کو؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے، اسلام و شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس انجام کو کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ اس کا اینڈ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے بروں کا انجام تو برا ہو، تم برائی کرو تمہارا انجام برا نہیں ہوگا؟ تم نے اپنے انجام کو اچھا کیسے سمجھ لیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارا انجام برا نہیں ہوگا؟ کیونکہ برے کا انجام برا ہی ہے، جو برائی کرے گا اس کا انجام برا ہی ہے، جو اچھائی کرے گا اس کا انجام اچھا ہی ہے۔ تم برائی پر برائی کرتے چلے جاؤ، تم ظلم پر ظلم کرتے چلے جاؤ، تم زیادتی پر زیادتی کرتے چلے جاؤ، تم قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرتے چلے جاؤ، تم اغوا برا تاوان کا سلسلہ شروع کرو، تم بھتہ خوری شروع کرو، تم اتنی نافرمانی اور برائی کا بازار گرم کرو، اور تم یہ بھول گئے کہ تمہارا انجام برا نہیں ہوگا؟ یا تو تمہیں توبہ کی توفیق ملے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے اور اپنی توبہ کے تقاضے پورے کرو گے، اور اگر اسی طرح بے باکی کے ساتھ جیتے رہے اور اسی طرح گناہ اور ظلم پر تمہیں موت آ گئی پھر کیا کرو گے؟ سوچا ہے کبھی؟ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی پر تمہیں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ سوچا ہے کبھی؟ اسی طرح گھر کے اندر اگر تم نے قتل و غارت گیری کر دی تو کیا کرو گے؟ اب جیسے اس 15 سال کے لڑکے نے ماں باپ اور 3 بھائی بہنوں قتل کر دیا، کیوں؟ گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، آئے دن گھر میں جھگڑا، لوگ ملتے ہیں نا، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اب ان کا جو بھی اس سے زن ہے بعض اوقات اپنی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اتنے گھر کے مسائل ہیں، اتنے گھر کے مسائل، میاں بیوی لڑتے ہیں تو شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے، بیوی یا شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ باپ میری ماں پر ظلم کرتا ہے، بچہ اٹھتا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ بچے الٹی لائن میں چلے جاتے تو وہ قتل کر دیتے، دیکھتے کہ بہن کسی سے ملتی ہے تو بہن کو قتل کر دیں گے، بہن دیکھے گی کہ یہ مسئلہ ہے تو وہ اپنا کام پورا کر کے دیتے۔ اتنی مطلب کہ بے باکی ہو گئی ہے، مطلب یہ سب شریعت کے احکام سے ہٹنا، اسلام کی بنیادی تعلیم سے ہٹنا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات غیر مسلموں میں ہوتے تھے، اب بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پورا ان کا انداز زندگی جب ایڈوپٹ کیا تو یاد رکھیے ہر چیز اپنے تقاضوں کے ساتھ آتی ہے، دولت اپنے تقاضے کے ساتھ آتی ہے، علم اپنے تقاضوں کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح 2013 کا واقعہ ہے، روزنامہ پاکستان ملتان کی خبر ہے کہ نشئی بیٹے نے کلہڑی کے وار کر کے ماں کی جان لے لی۔ اکثر نشے کی وجہ سے اپنی ماں سے جھگڑا کرتا، آج بھی اس نے اپنی والدہ سے پیسے مانگے، جھگڑا ہوا، کلہاڑا لیا، وار کیا اور ماں کو قتل کر دیا۔ لالچی بیٹے نے باپ اور اپنے 2 چچا کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ بھی 2013 کی خبر ہے، روزنامہ پاکستان۔ زمین کی لالچ نے بیٹے کا خون سفید کر دیا، زمین کی لالچ نے بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ اور 2 چچا کو قتل کر دیا تاکہ خاندان کی زمین حاصل کر لے۔ گھر میں ہی باپ اور 2 چچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی طرح ہند کی خبر ہے کہ ایک گاؤں میں کسی گھریلو تنازع پر بیٹے نے ماں کو تیز دھار آلے کے ساتھ وار کر کے موت کے گھاٹ سلا دیا۔ قریبی کام کرتے ہوئے باپ پر بھی حملہ کر دیا اور باپ شدید زخمی ہو گیا۔ پاکستان کا واقعہ ہے، بیٹے نے ماں باپ اور بہن کو قتل کر دیا۔ نشے کے پیسے نہ دینے پر بیٹے نے تیز دھار آلے سے حملہ کر کے ماں باپ اور بہن کو قتل، جبکہ چچا اور دادی کو زخمی کر دیا۔ پیسے نہیں مل رہے تھے، نشے کا عادی تھا،
تیز دھار آلہ لیا اور اپنی سگی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بچانے کے لیے آنے والے باپ اور بہن کو بھی مار ڈالا. یہ آگے ایک اور خبر ہے روزنامہ خبروں کی. پاکستان کا یہ واقعہ ہے کہ جائیداد کے تنازع میں ماں اور بھائی کی بیٹے نے جان لے لی. اسی طرح جنگ نیوز کی خبر ہے, پاکستان کی ہی خبر ہے. میں شہر کا نام نہیں لیتا کیونکہ عموماً جب ایک مثال کے طور اگر میں کوئی حیدرآباد کا نام لے لوں, تب اگر یہ واقعہ اگر حیدرآباد میں ہوا تو حیدرآباد اتنا شہر ہے کہ بعضوں کا بڑا واقعہ پتہ چل جاتا ہے کس کے بارے میں یہ بیان ہو. لیکن چونکہ اخباروں میں آیا ہے تو وہ اتنی ڈھکی چھپی بات رہتی نہیں ہے. لیکن یہاں حالت دیکھیے کہ 5 ماہ قبل اخبار میں لکھا ہے, جنگ نیوز کی خبر ہے, کہ جائیداد کے تنازع پر بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا. کہ جائیداد کے تنازع پر قتل ہونے والے 70 سالہ شخص کی لاش برآمد کر لی گئی, اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ ملنے والی لاش 70 سالہ شخص کی ہے جسے جائیداد کے تنازع پر بیٹوں نے قتل کیا تھا. اور مقتول بیٹوں نے قتل کے بعد مویشیوں کے بارے میں اپنے بوڑھے باپ کو 70 سالہ باپ کو دفنا دیا تھا. واقعے کے بعد سے اب تک مقتول کی بیوی یعنی ان کی ماں نہیں ملی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بدبخت بیٹوں نے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ ماں کو بھی قتل کر دیا. جائیداد, دولت, یہ دولت کی ہوس کے پیسہ آنا چاہیے, کسی صورت پیسہ آنا چاہیے. تو زن, زر اور زمین, جھگڑے کی فتنے کی 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. زن, عورت, زر, مال, زمین, جائیداد, جس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی مطلب آفتوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے. اسی طرح ایک خبر کے مطابق جائیداد کے تنازع پر سنگ دل بیٹوں نے باپ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. بس شہر کا نام لیتے ہوئے میرے کو حیرت, میں نہیں لے پا رہا ہوں شہر کا نام. نوائے وقت کی خبر ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. بیٹے نے اپنے گھر میں سوئے ہوئے باپ کو گولی مار دی, جس سے باپ نے موقع پر ہی دم توڑ دیا. نوائے وقت کی خبر ہے کہ اپنے کاموں میں دخل اندازی کرنے پر بیٹے نے رات کو سوئے ہوئے باپ کو کلاڑیوں کے پیدر پہ وار کر کے قتل کر دیا اور موقع سے بھی فرار ہو گیا. یعنی یہ ہو کیا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یا تو باپ کے ساتھ یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ جائیداد ہمیں دے دے. ابھی جائیداد کہاں سے دے دے بھائی, نہیں دیتا جائیداد یار. جب دنیا سے چلا جائے گا تو جو اس کا حصہ تم کو شرن ملنا ہے ملے گا, وراثت جس کو تقسیم کہتے ہیں. نہیں ہمیں دو, ہمیں دو, ہمیں دو. یا بعض اوقات میں تو ماں باپ سے بھی اب عرض کروں گا کہ یار نہیں ہے دور ایسا, آپ بھی سافٹ ہو جائیے. بعض اوقات ماں باپ سختی کرتے ہیں, نہیں اصل میں سختی کرنے کی بھی بعض وجوہات ہوتی ہیں. اولاد کے کرتوت ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے. اگر ان کو سب دے بھی دیں گے تو یہ کرے گا کیا؟ تھوڑے عرصے کے اندر جائیدادیں بیچے گا, دولت ختم کرے گا, عیاشی میں اڑائے گا, کنگلا ہو کر آ کر سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 40 50 60 سال کی محنت کو دھوئیں کی طرح اڑا دے گا. تو یہ بعضوں کا سمجھداری بھی ہوتی ہے. لیکن اب جو واقعات ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, لیکن وقت میرا پورا ہو رہا ہے. ایک اور واقعہ یہاں آخری جو میرے پاس لکھا ہوا ہے, اس میں بھی یہی کہ وہ بیٹے نے رات کے اندھیرے میں ڈکیتی کا ڈھونگ رچا کر سوئی ہوئی ماں, باپ اور 2 بہنوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا اور یہ بات سامنے آئے کہ یہ 16-17 سال کا نوعمر لڑکا تھا. ماں باپ اور بہنوں کی جانب سے اپنی گرل فرینڈ سے دور رہنے پر, گرل فرینڈ کے کہنے پر اس نے یہ گھیانہ قدم کر دیا. وہی محبت, چکر بازی جس کو کہتے ہیں. اب یہ محبتیں جو ہے نا, یہ اب تو پتہ نہیں, پہلے کے عجیب و غریب انداز بھی تھے, اب بھی اور عجیب و غریب انداز ہیں. محلے میں, رشتہ داروں میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں چکر بازیاں ہوتی تھی.
اب نیٹ کے ذریعے چکر بازیاں ہوتی. ایک تو ایسی خطرناک خبر میں نے پڑھی, ایسی خطرناک, یہ اصل میں جب سے یہ اس طرح کے میں نے بیانات شروع کیے ہیں, عبرتناک خبریں اتوار کو مدنی چینل پر نشر کی جاتی ہیں, تو اب ایک ای میل ایڈریس ہے ENK عبرتناک خبریں ENK@madanichannel.tv. اس پر طرح طرح کی میلیں آتی ہیں, لوگ طرح طرح کی خبریں خود بڑی کوششوں سے بنا بنا کر بھیج رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. ایک خبر آئی, اتنی شرمناک خبر ہے کہ جیسے گھروں میں نے پہلے عرض کی تھی, جو گھروں میں وائی فائی لگا دیتے ہیں اور لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, نیٹ کا استعمال ہوتا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک گھر میں اسی طرح کا نیٹ کا نظام چل پڑا. بیٹا اپنے کمرے میں کر رہا تھا, بیٹی اپنے کمرے میں نیٹ لے کر بیٹھی تھی. وہ دونوں سوشل ویب سائٹس, میں نام نہیں لیتا ویب سائٹوں کا, سوشل ویب سائٹ سے جو یوزر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے بلا, اس پر بیٹھے ہوئے ترکیب بنا رہتے تھے. اب جو بہن تھی اس کی لڑکے سے پیج لگ گیا, جو بھائی تھا اس کا لڑکی سے پیج لگ گیا, دونوں کے پیج لگ گئے. اب یہ دونوں چیٹنگ کے ذریعے دوستی آگے بڑھی آگے بڑھی آگے بڑھی, آخر کار دونوں نے ایک دوسرے کو میسج کیا کہ کب تک اب لکھ کے باتیں کریں گے, آؤ ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کی جگہ طے ہوئی. جب ملاقات کی جگہ طے ہوئی اور دونوں ایک جگہ پہنچے تو دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو حیران رہ گئے, بے ہوشی کا عالم ہو گیا کہ وہی دو سگے بھائی بہن تھے, جو اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے سگی بہن کو گرل فرینڈ بنا لیا, اس نے سگے بھائی کو بوائے فرینڈ بنا لیا. اب کس طرح کے تبادلے ہوئے ہوں گے, کیا دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھیں ملائی ہوں گی, کیا دونوں کی ایک دوسرے کی نزدیک عزت رہی ہوگی, ذرا سوچئے. اور یہ سوچئے کہ اگر یہ واقعہ آپ کے گھر میں ہوا تو آپ کیا کریں گے. یہ میں مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین کے لیے ایک عبرت والی خبر بیان کر رہا ہوں. یہ مت سوچئے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا, یہ قتل و غارت گری میرے گھر میں نہیں ہو سکتی, میرا بیٹا یہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے کیا ہے کہ ان کے ماں باپ جانتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہم کو قتل کرے گا, کیا ماں جانتی تھی بیٹا قتل کرے گا, کیا بہنیں جانتی تھی کہ بھائی قتل کرے گا, کیا چچا جانتا تھا کہ میرا بھتیجا مجھے قتل کرے گا. لیکن چونکہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, دین کی تعلیم نہیں ہے, ان میں آپ کو کتنے مذہبی لوگ ملیں گے جو صحیح عالم ہوں, علم دین جانتے ہوں, قرآن و حدیث کو جانتے ہوں, نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, کتنے ہیں. آپ ان کو تعداد نکال لیجیے, آپ کو وہی مطلب لٹ جاہل قسم کے لوگ, یا دولت کے پیچھے پاگل, یا یہی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے لوگ ہوں گے. اگر لڑکا ہوتا ہے تو قتل کر دیتا ہے, لڑکی ہوتی ہے تو خودکشی کر لیتی ہے, گولیاں کھا لیتی ہے, زہر کھا لیتی ہے, اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. تو تباہی ہر طرف. بیان کرنے کا مقصد کیا, تباہی سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, معاشرے میں پلنے والی اس برائی سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے کی برائی ہے. معاشرے میں باپ کے ماں کا قتل بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو چند خبریں آپ کو نکال کے دی نا, 6-8 خبریں نکال کے دی. اخبار بھرے ہوئے ہیں, دنیا بھر کا میڈیا بھرا ہوا ہے, اور خبریں آتی کتنی ہوں گی, دبنے والی خبریں سے شاید اس سے زیادہ ہوتی ہوں گی. جو تھوڑی بہت ہائی لائٹ ہو گئی, باقی تو دب گئی. تو ان تمام چیزوں سے ہم عبرت لیں, اپنے بچوں کی تربیت عین دین متین اور شریعت کے مطابق کریں. یہ بے باکی کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, بے شرمی کا دور ہے. اولاد کو کی صحیح پرورش کی طرف ماں باپ دھیان دیں, انہیں مذہبی ماحول میں دیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دعوت اسلامی کے ماحول میں دیں. اس سے عالم بنائیں, حافظ بنائیں, قرآن پاک دروس پڑھنے والا بنائیں, اجتماع میں بھیجیں. باپ یا بھائی اپنے ساتھ چھوٹے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو مدنی قافلوں میں سفر کرائے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, بڑی خواہش ہے ان کی کہ میرا بیٹا مطلب مبلغ بنے, میرا بیٹا عالم بنے. ان سے بات چیت ہو رہی تھی, میں نے کہا یار آپ کی خواہش ضرور ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا کیسے عالم بنے گا, کیسے مبلغ بنے, کیسے مذہبی بنے گا, کہ کہیں مطلب اس راستے پر چلا ہی نہیں رہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حیدرآباد پہنچے اور آپ اس کو بلوچستان کے راستے پر بھیج رہے ہو. حیدرآباد یوں آتا ہے, بلوچستان یوں آتا ہی نہیں آتا. اب وہ مطلب کہ ہب ریور روڈ پہ جا رہا ہے, وہاں سے حیدرآباد تھوڑی آئے گا, حیدرآباد تو ہائی وے سے آئے گا. اب یہاں ہب ریور روڈ یہاں جا رہا ہے, ہائی وے یہاں جا رہا ہے, آپ بولو کہ میرا بیٹا حیدرآباد پہنچے,
کیسے پہنچ سکتا ہے حیدرآباد؟ اتنی موٹی سی بات عقل میں نہیں آتی آپ کے؟ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، فیشن، یہ وہ سب کچھ کرا کر اور پھر خود بھی اس میں مبتلا ہو کر اور جائز ناجائز ہر خواہش پوری کر آپ سمجھو کہ آپ کا بیٹا یوں چلا جائے گا، ادھر پہنچ جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر آپ اپنے بیٹے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، تو خود پہلے نیکی و پرہیزگاری اپنے اوپر نافذ تو کریں. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے حوالے کریں گے بھائی؟ اب دور ایسا ہے، اب اپنی بچوں کس کے حوالے کریں گے؟ اس معاشرے میں جہاں 4 5 6 7 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بدکاری کے واقعات ہوتے ہیں، نہ بچے بچتے ہیں نہ بچیاں بچتی ہیں. ایسے دور میں آپ اپنا بچہ کس کے حوالے کرو گے بھائی؟ خود عقل کے ناخن تو لیں. کیسا نازک دور ہے. درندگی کتنی عام ہے، درندگی کتنی عام ہے. ابھی پچھلے دنوں کا آپ کی اس شیر باب المدینہ کا واقعہ ہے، اخبار کے اندر جو آیا کہ چند لڑکوں نے مل کر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور بے ہوش سڑک پہ پھینک کر چلے گئے. ہماری عقل ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے اس وقت. ہمیں اپنی بچیاں یاد نہیں آتی، ہمیں ہمارے بچے یاد نہیں آتے کہ دور ایسا ہے نا، درندگی ہے. اوباش نظریں ہر طرف پھر رہی ہیں، شکاری ہر طرف پھر رہے ہیں. یہاں شکار نظر آیا، دبوچ لیا. اس اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ہمیں اس معاشرے کو تبدیل بھی تو کرنا ہے نا. ایک ایک کو جا کر نیکی کی دعوت تو دینی ہے نا. یعنی اب تک مثال کے طور پر اگر 1000 بیٹوں نے 1000 ماں باپ کو قتل کر دیا، تب 1001 نہ ہو اس کی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا. چلے وہ 1000 قتل کو میں نہیں روک سکا، مگر میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ 1001 نہ ہو. جیسے کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح کی جو بیانات اور اس کے اوپر کچھ مشورہ ہو رہا تھا. اینالائز رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ جناب کسی مطلب کہ سروے کمپنی نے یہ بتایا کہ جناب یہ پاکستان میں فلاں واقعہ 2008 میں اتنے ہزار تھا، 2011 میں اتنے ہزار ہوا ہے، 2013 میں اتنے ہزار ہوا ہے اور 2017 میں اتنے ہزار ہوگا. میں کیوں ہوگا 2017 میں اتنے زیادہ بھائی؟ نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے. اس نے تو پچھلی رپورٹ پر 2017 لکھ کر دیا ہے نا کہ 2017 ہو جائے گا. کوئی نہیں روکے گا تو 2017 میں 50,000 ہی 60,000 ہو جائے گا. لیکن اب بھی اگر 13,000 تک پہنچا تھا 2013 میں تو میں 13,001 نہیں ہونے دوں نا بھائی. میں روکوں نا اس کو، نیکی کی دعوت دوں نا. اس ذرائع بے حیائی اور اس فتنے کے ذرائع پر روکنے کی میں کوشش کروں. آخر میرے ملک کے اندر، میرے وطن عزیز کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ساری چیزیں کیوں پھیلے بھائی؟ میں کیوں پھیلنے دوں؟ میں کیوں خبر پڑھ کے صرف افسوس کرتا رہوں اور کچھ پریکٹیکل نہ کروں؟ جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جب میں نے خبر پڑھی کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، جب میں یہ خبر پڑھوں کہ میرے ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے واقعات ہو رہے، تو میں خالی پڑھ کر افسوس کرتا رہوں، میں اس کو روکنے کی کوئی اپنے طور پر کوشش نہ کروں؟ میں مسجد جا کر، میلے جا کر نیکی کی دعوت دے کر میں لوگوں کو مذہب اور دین کے قریب نہ لاؤں؟ میں بیانات کر کے آپ کے گھروں میں آ کر آپ کو نہ سمجھاؤں کہ خدا را ان حالات کو بند کیجئے جو آپ کے بچوں کو بے باک کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کو بھار رہے ہیں، ان کی ناجائز تمناؤں کو بھار رہے ہیں. ہوش کے ناخن لو. ایک گھر کے سربراہ ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ہوش کے ناخن لو. اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں پر نظر رکھو. تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے، ایک ہوا ایسی چلتی ہے، کہتے ہو کہ بیٹا یہ مت کھا، آج کل حالات اچھے نہیں ہے، موسم اچھا نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں آ رہی، تو بیمار ہو جائے گا. اپنے بچوں کو بیماری سے بچانے کے لیے مختلف غذاؤں سے بچانے والوں، ذرا شہر و محلے کی حالت تو دیکھو. یہ ایسا دور ہے کہ آپ کی اولاد اس طرح آزاد گھومتی رہے، آپ کی بیٹیاں اس طرح آزاد گھومتی رہے، آپ کے بیٹے اس طرح بے باکی کے ساتھ گناہوں بھری صحبت اٹھتے بیٹھتے رہے. آپ کے گھر میں ایسے ایسے آلات لگے ہو، ٹی وی کے ذریعے ایسے ایسے مناظر آ رہے ہو جس سے آپ کی اولاد خود پر قابو نہ پا سکے. ذرا سوچئے، ہوش کے ناخن. جائیداد کے معاملے میں، دولت کی تقسیم کے معاملے میں، ظلم و زیادتی کے معاملے میں، اولاد کے ساتھ استحصال کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہوش کے ناخن لیں اور سوچئے. بے باکی کا دور ہے. یہ سوچنے والے کتنے لوگ رہ گئے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نہیں کرتا؟ کتنے بھائی بتائیے؟
ہم نے اپنے اولاد کو کبھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا ہوتا تو آج ہماری اولاد ہماری ذات کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے ڈرتی تو صحیح نا، کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اگر یہ کر رہا ہوں یہ ہے اللہ کی نافرمانی، میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو یہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنی اولاد کو ڈرایا کتنا اور ہم ڈرے کتنا؟ تو وہ چیزیں اب نہ ہوں جو ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ تو ہم سب مل کر ذہن بنائیں نا۔ اتنے مبلغین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے مبلغین اور دین کا درد رکھنے والے ہو سکتا ہے مدری چینل پر ہوں، ہم اپنے معاشرے کو کیوں بے حیائی اور اس میں باقی کے سپورٹ کر دیں؟ آخر میرے وطن عزیز کے اندر یہ کیوں ہو؟ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر یہ کیوں ہو؟ ہم وعظ و نصیحت کے ذریعے تو کام کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت کے ذریعے تو کام کر سکتے ہیں، ہم طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہم کو کرنا ہے، نہ یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام تو نیکی کی دعوت کے ذریعے خوف خدا کی بات پہنچا کر، آخرت کی سوچ پیدا کر کے فیضان سنت کے درس کو عام کریں، مدنی قافلوں کو عام کریں۔ یہ نہیں کہ میں یار کب تک مدنی قافلے میں سفر کروں، جب تک گناہ باقی ہے ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ مقصد کو ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا ہوتا نہیں دیکھتے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات کو عام کرتے رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو لاتے رہیں گے، فیضان سنت کا درس عام کرتے رہیں گے، اللہ کے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان کو عام کرتے رہیں گے، ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے۔ اور یہ وہ مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ پورا ہونے والا مقصد نہیں ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ دے کہ میری اصلاح ہو چکی ہے؟ نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو دعویٰ کر لے کہ میں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کر چکا، اس کی کوششیں کر چکا؟ اتنے مسلمان بے عمل اور اتنی بڑی تعداد غیر مسلم، مسلمانوں کو باعمل بنانا ہے، غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دے کر اسلام کے دائرے میں لانا ہے، میں مسجد آباد کرنی ہے۔ کام بہت ہے، کام بہت ہے۔ یہ نہیں کہ تنظیم کا طریقہ ہے، تنظیم کا طریقہ کیا ہے؟ اصلاح امت، امت کی اصلاح، گناہوں سے بچانا، خود بھی بچنا۔ ہم خود مبتلا ہیں، ہمیں خود کو بھی تو بچانا ہے نا۔ ایسا تھوڑی کہ ہم خشکی پر کھڑے وہ لوگ ہی دلدل میں، دلدل میں تو ہم بھی دھسے ہوئے ہیں۔ ہمیں خود بھی خود کو دھسنے سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی ڈوبنے سے بچانا ہے۔ کام بہت ہے یار، کام بہت۔ اپنی سستی کو ہم دور کریں، اپنی کاہلی کو دور کریں، کل کروں گا، بعد میں کر لوں گا، ٹال مٹول کو دور کریں۔ آج نہیں، ابھی کروں گا، ابھی بس اسی وقت کروں گا، ایک ایک کو نیکی کی دعوت دوں گا۔ اور جو سن رہے ہیں ان کو تو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے وجود میں، اپنی اولاد میں تبدیلی لائیے، اپنے گھر کے کلچر میں تبدیلی لائیے۔ اور ہر وہ راستہ جس سے آپ کی اور آپ کے گھر کا سکون برباد ہو، آپ کی اولاد ضائع ہوتی آپ کو نظر آتی ہے، پلیز اب بھی اسی وقت روکنے کی کوشش کریں، ورنہ ہاتھ سے جب کہانی چلی جائے گی اس کے بعد افسوس کرنے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، قاتل بیٹے بھی ملتے ہیں، قاتل مائیں بھی ملتی ہے، قاتل باپ بھی ملتے ہیں۔ یہ ہے زمانہ، یہ ہے دور۔ اب رہ کیا گیا؟ یہ خون کے رشتے جو ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عافیت عطا فرمائے، اور جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو تابع فرمان کر دے، جن کی اولاد فرما بردار ہے انہیں مزید ماں باپ کا ادب عطا کرے۔ ہم ماں باپ کو بہت ادب کریں، بہت ادب کریں، بہت ادب کریں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کریں، نظر جھکا کے بات کریں، سر جھکا کے بات کریں، جی سے بات کریں، آپ سے بات کریں، ہاتھ باندھ کے بات کریں۔ ماں باپ آئیں تو اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہاتھ دست بوسی کریں، ان کی خدمت کریں، جہاں جہاں پر مطلب جو ماں باپ کو راضی کرنے کے ذرائع ہیں اس کو پورا کریں، ماں باپ کو خوش کریں، تاکہ ماں باپ جب دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو کر جائیں، ہمیں دعائیں دے کر جائیں۔ ماں باپ کی جب دعا لگ گئی نا پھر آپ کو اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ماں باپ کی دعا لے لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کو صحت، تندرستی، سلامتی، عافیت عطا فرمائے۔
اور دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے، بہت مسجدیں بنانی ہے، بہت مدرسے بنانے ہیں، بہت علماء بنانے ہیں، بہت حفاظ بنانے ہیں، بڑے مبلغین تیار کرنے ہیں، دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔